أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وَيَجْعَلُونَ اور ٹھہراتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ان معبودوں کے لیے جن کا ان کو علم نہیں نصیباً حصہ مما رزقناہم اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تاللہ اللہ کی قسم لتسألن البتہ ضرور بے ضرور تم سے پوچھ ہوگی اما کنتم تفترون اس افتراء اور بہتان کی جو تم باندھتے رہتے ہو وَيَجْعَلُونَ اور گڑتے ہیں ٹھہراتے ہیں للہ اللہ کے لیے البنات بیٹیاں سبحانہ اس کی ذات پاک ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور خود اپنے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ لڑکی کی ظل وجہہ مسوداً تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ دل میں کڑتا رہتا ہے یتوارا چھپا چھپا پھرتا ہے من القوم لوگوں سے من سوء ما بشر بہ اس بری خوشخبری سے جو اس کو دی گئی ایمسکہ علی ہون اس کو کیا روکے رکھے اپنے پاس رکھے ذلت کے ساتھ ہم یدسہ فی التراب یا اس کو گاڑ دے زمین میں الا دیکھو سا ما یحکمون بہت کتنے برے فیصلے ہیں جو وہ کرتے ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء بری بری باتیں انہی لوگوں میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وللہ المثل الاعلیٰ اور اعلیٰ اور برتر صفات تو اللہ ہی کے لیے ہیں وہو العزیز الحکیم اور وہی غالب حکمت والا ہے مشرکین میں شرک کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے معبودوں کے نام کا حصہ نکالتے تھے سورہ انعام میں اس کی تفصیل آئی ہے یہاں اس آیت کے اندر اس کو ذکر فرمایا اس میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ رزق اللہ نے دیا ہے اولاد کی صورت میں ہو مال کی صورت میں ہو باغات اور جائیداد کی صورت میں ہو غرض یہ کہ منقولہ غیر منقولہ جو بھی جانی اور مالی جو بھی رزق کی صورتیں ہیں سب من جانب اللہ ہیں اللہ کی عطا ہیں اوپر آیت نمبر 53 میں یہ مضمون گزر چکا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو تمہیں نعمت میسر ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنا ایک تو یہ خرابی ہے بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ نے دیا ہے جس اللہ کی دی ہوئی روزی ہے اسی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرے جہاں بھی خرچ کرے یہ چیز اتنی واضح ہے کہ تھوڑا سا آدمی اگر عقل سے کام لے سوچ سے کام لے تو اس پر یہ واضح ہو سکتی ہے چنانچہ صحیح بخاری میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ میں شرک کا دورہ تھا. ایسے میں 2 آدمی شرک سے بہت بچے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے. ان میں ایک ورقہ ابن نوفل اور دوسرے زید بن عمرو بن نفیل. زید بن عمرو بن نفیل کا یہ آتا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ لوگوں، بکری اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا گھاس اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ جو پانی پیتی ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جب ذبح کرنے کی بات آتی ہے تم غیر اللہ کے نام پہ، بتوں کے نام پہ اس کو ذبح کرتے ہو. تو سوچو کہ جب یہ جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کا دانہ پانی گھاس خوراک وہ اللہ نے پیدا کی ہے، تو پھر غیر اللہ کے نام پہ ان کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی ہے، لیکن کیسے پتے کی بات کر رہے ہیں کہ اتنی بات تو سوچ لو، تم خود اس کا اقرار کر رہے ہو. تو جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر اسی اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرو نا. بسم اللہ اللہ اکبر. اب میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی شرک سے بچتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا یہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق اور اس کی صفات پر بھی اس کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ یہی زید بن عمرو بن نفیل جب کوئی بچی کو زندہ درگور کر رہا ہوتا، ان کو پتہ چلتا کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو محلے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو یہ پہنچ جاتے تھے اس گھر میں اور اس سے کہتے تھے کہ یہ بیٹی کو تم مارنا نہیں، اس کو زندہ درگور نہیں کرنا، یہ مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا پوسوں گا. تو وہ کہتے تم لے جاؤ، ہمارے سر سے اس مصیبت کو اتارو، تم لے جاتے ہو تو تم لے جاؤ. چنانچہ یہ اس کو لے آتے تھے اور اس بچی کو پالتے پوستے جوان ہو گئی. جب وہ جوان ہو جاتی تو پھر ان سے کہتے جا کر، اس کے جو ماں باپ ہوتے تھے ان سے جا کر کہتے کہ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اگر تم چاہو تو تمہیں میں واپس کر دوں، اور اگر تم چاہو تو میں اس امانت کو خود ہی ادا کر دوں، اس کی شادی بیاہ میں کر دوں. تو کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنا بچہ روتا ہے تو دل دکھتا ہے اور دوسرے کا بچہ روتا ہے تو کیا دکھتا ہے؟ سر دکھتا ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں جو ایمان والے، اسلام کی دولت نصیب ہے، قرآن کی دولت نصیب ہے، اللہ کے رسول کی دولت نصیب ہے. ہمارے ماحول میں یہ چیز مشہور ہے تو ہم میں ہی پائی جاتی ہے نا. اپنا بچہ روتا ہے تو دل دکھتا ہے، دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر دکھتا ہے. یہ ہمارے زوال کی علامت ہے. ادھر زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھو، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نہیں ملی، ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا، وہ جاہلیت کا جو ماحول تھا وہ ہے، اس ماحول میں وہ بچی کو لا کے پال پوس رہے ہیں. کسی کے بچے کو لا کر، اور سب سے زیادہ مشکل انسان کے بچے کو پالنا پوسنا ہے. بکری کا بچہ تو 2-4 دن میں گلی میں اچھل کود رہا ہوتا ہے، اونٹ کا بچہ دوسرے دن دیکھو وہ اتنا بڑا ہے. انسان کا بچہ تو 2 سال تک تو گود میں ٹٹی پیشاب، دن رات ماں، جتنے بھی محکمے ہیں، جتنے بھی آفس ہیں، جتنے بھی لیبر ہیں، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہے، کسی کے ڈے ڈیوٹی ہے. ماں ایک ایسی ہے کہ جس کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے، نائٹ اینڈ ڈے 24 گھنٹے. اور وہ دن 2 دن ہفتہ عشرہ کی بات نہیں، مہینوں کی بھی بات نہیں. حملتہ امہ وہنا علی وہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کمزوری پہ کمزوری سہ کر، حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہن، تکلیف پہ تکلیف سہ کر اس کو اٹھایا، پیٹ میں اٹھایا، ہاتھوں پر اٹھایا. صبح صبح دیکھو امی جا رہی ہے بچی کو اور بچے کو وہ اٹھائے ہوئے ہے اور اس کا بستہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، بستے سمیت بچے کو اٹھایا ہوا ہے، سکول لے جا رہی.
وہ ابا جان کہاں ہیں؟ اگر تو وہ کام پہ گیا ہوا ہے تو پھر تو بات ہے، پھر عذر ہے کہ چلو وہ کام پہ گیا ہے اور اسی بچے کے لیے کمانے کے لیے گیا ہے، پھر تو عذر ہے۔ لیکن اگر وہ باپ گھر میں سویا ہوا ہے تو اس کے اوپر طف ہے، وہ کیسا باپ ہے؟ یہ ماں اٹھ کے جا رہی ہے، اس نے اس کو ناشتہ کروایا اور بستے سمیت اس بچے اور بچی کو اٹھا کے لے جا رہی ہے اور سکول میں چھوڑ رہی ہے، اور ادھر وہ گھر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ مرد ہے، یہ شوہر ہے، یہ تو گائے سے بھی گیا گزرا ہے، نام کا شوہر ہے۔ اللہ عقل اور سمجھ دے۔ تو بچیوں کو برا سمجھنا، اور یہ گویا کہ جاہلیت کا وہ طریقہ تھا، اور یہ اس کو اتنا وہ کرتے تھے کہ ایمسکوا علی ہون ام یدسوا فی التراب، اس کو ذلت کے ساتھ اٹھائے رکھے یا اس کو زمین میں گاڑ دے۔ ایمسکوا علی ہون کے دو مفہوم ہیں۔ ایمسکوا علی ہون، اس کی دو تفسیریں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس لڑکی کو وہ ذلت سمجھتا تھا، رسوائی سمجھتا تھا کہ جب تک یہ زندہ ہے تو میرے اوپر ذلت اور رسوائی گویا کہ سوار ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ انسان ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر یہی صورت تھی کہ یدسوا فی التراب، اس کو کیا کرے؟ مٹی میں گاڑ دے، مرتی تو ہے نہیں تو اس کو گڑھا کھود کے مار دے اس کو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایمسکوا علی ہون، کہ اس کو ذلیل کر کے رکھتے تھے، اس کو عزت نہیں دیتے تھے، اور عزت اس لیے نہیں دیتے تھے کہ دل میں عزت ہے ہی نہیں اس کی، اس کو ایک ذلیل مخلوق سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اس دور میں تھا۔ پھر اس کے پیچھے جو ذہن تھے، مختلف ذہن تھے، ان میں سے ایک ذہن یہ بھی تھا کہ یہ کمائے گی نہیں، یہ کمائے گی نہیں، تو جب کمائے گی نہیں تو یہ نرا ہم پر بوجھ ہوگی، اس کی شادی ہمیں کرنی پڑے گی، اس کے اخراجات ہمیں اٹھانے پڑیں گے، اور کمائے گی یہ نہیں، نہ یہ جنگوں میں حصہ لے سکتی ہے، نہ کھیتی باڑی کر سکتی ہے، اور نہ اور جو ہے وہ مزدوری لیبر یہ کچھ کر سکتی ہے، تو اس کو کھلانا ہمیں پڑے گا، اور کھلا پلا کر بڑا کر کے پھر شادی بھی اس کی ہمیں کرنی پڑے گی، سارے خرچے ہمیں کرنے پڑیں گے۔ یہ بھی ان کا ایک پیچھے ذہن تھا، اس لیے کہا ہے کہ اس سے جان چھڑاؤ۔ تو یہ جاہلیت کا پرانا جو ہے وہ ذہن تھا، اور آج کی جدید جاہلیت کا بھی یہی ذہن ہے، تھوڑا سا رنگ مختلف ہے۔ اس جاہلیت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، اور وہ ہم کہاں سے کریں گے، اس لیے اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ آج کی جدید جاہلیت یہ کہتی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹانے کے بجائے اس کو کمانے میں لگا دو، خود ہی کمائے اور خود ہی کھائے۔ اصل اس جاہلیت کا بھی یہ تھا کہ اس کا بوجھ ہم پر نہ پڑے، اور آج کی جدید جاہلیت کا بھی ذہن وہی ہے کہ ہم پہ اس کا بوجھ نہ پڑے بس۔ اس لیے اس کو سکول پڑھاؤ، اس کو ایم اے کراؤ، اور اس کو ایئر ہوسٹس بناؤ، اس کو سیلز گار بناؤ، اس کو شانہ بشانہ آفسوں میں جو ہے وہ گھسیٹو، اور اس کو کاروبار زندگی میں چلاؤ اور لگاؤ، خود کمائے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو۔ انا للہ و انا الیہ۔ مقصد یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے۔ جو اس وقت کے جاہلیت کے مردوں کی جو سوچ تھی، آج کی جدید جاہلیت کے مردوں کی وہی سوچ ہے۔ لیکن اس کا ٹائٹل اچھا نہیں ہے، تو اس کا ٹائٹل اچھا بنانا چاہیے، اس لیے سوچا کہ اس میں کوئی رنگ بھرنا چاہیے، تو رنگ یہ بھرا کہ عورت کو آزادی دے رہے ہیں۔ عورت گھر کے اندر بیچاری قید ہو رہی ہے، تو اس کو تھوڑا آزادی دیں، اور عورت کے حقوق ہیں، اور عورت کا حق ہے کہ وہ بازاروں میں آئے، پیٹرول پمپوں پہ گاڑیوں میں پیٹرول بھرے، اور عورت کا حق ہے کہ جہاز میں یہاں سے شروع ہو وہاں تک ہر ایک سے پوچھے کیا پئیں گے، آپ کیا پئیں گے، آپ کیا کھائیں گے۔ اتنا ترس آتا ہے، رحم آتا ہے ان بیچاریوں پر کہ یہ ہماری بچیاں ہیں، ہمارے گھروں کی بچیاں ہیں، وہ وہاں سے شروع ہوئی ہیں، ہر ایک کے آگے جا رہی ہیں، ہر ایک سے پوچھ رہی ہیں آپ کیا پسند کریں گے، آپ کیا پسند کریں گے۔ دو بھائیوں کی اور ایک باپ کی اور ایک ماں کی خدمت سے اٹھا کر اس کو 350 مسافروں کے آگے تو گھومتی رہے۔
کبھی کسی کو ٹافیاں دے رہی ہیں، کبھی آپ بیلٹ باندھیں، آپ بیلٹ باندھیں، سب کی نگرانی، یعنی اس کو نوکر بنا کے چھوڑ دیا۔ جس کو اللہ نے گھر کی جو زینت بنایا تھا اس کو نوکر اور لیبر بنا کے چھوڑا، لیکن عنوان ٹائٹل یہ رکھا کہ یہ عورت کی آزادی ہے، عورت کے حقوق ہیں، اور ہم عورت کو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ، اور اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ الا ساء ما یحکمون، سنو بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اور آخری آیت، اس کو تو جی چاہتا ہے کہ مہینوں اس آیت پر لگ جائیں، یہ ایسی آیت ہے، آج صرف ترجمہ کر لیتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم۔ یہ اصول اور ضابطے کی کلیہ، یہ ضابطے کی بات ہے۔ فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، بری بری باتیں انہی کے لیے ہیں، انہی کے اندر ہیں، انہی کے لیے ہیں۔ یہ جتنی بھی مشرکانہ رسمیں ہیں، طور طریقے ہیں، اور یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، لڑکیوں کے بارے میں یہ ذہن، ان کو ذلت سمجھنا، ان کو بھار سمجھنا، یہ سب برائی ان کے اندر کیوں آئیں؟ اس لیے آئیں کہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں۔ اور یہ ضابطے کے درجے کی بات ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ بھی جب بھی اور جہاں آخرت پر ایمان نہیں رکھیں گے، برائیاں ان کے اندر ہوں گی۔ آخرت پر ایمان نہیں، برائیوں کا گڑھ ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان تو ہے، لیکن آخرت پر ایمان کے ساتھ دھیان نہیں، آخرت کا دھیان نہیں، ایسا مسلمان برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، وہ برائیوں میں کتنے ہوں گے؟ وہ تو برائیوں کے امام ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زندگیوں کو پاک بنانے والی چیز آخرت پر ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت کا دھیان ہے۔ جتنے لوگ آخرت کے اوپر ایمان سے محروم ہیں، جتنے طبقے اور جتنے مذاہب، سب برائیوں کی جڑ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اعلیٰ اور برتر صفات تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے اعلیٰ اور برتر صفات ہیں تو اللہ کا دین بھی کیا ہے؟ بہت اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس لیے خواتین کے حق میں بھی اللہ کے جو احکامات ہیں وہی سب سے اعلیٰ اور برتر ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے زوال کے دور میں آنکھیں کھولی ہیں ہم نے، اسلام کے زوال میں نہیں۔ اسلام الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے۔ اسلام کبھی بھی زوال سے دوچار نہیں ہوا، مسلمان زوال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کے زوال کے دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہر طرف مسلمانوں کو زوال سے ہم نے دیکھا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ایسا ہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ بھی بہت اونچا ہے اور اللہ کا دین اسلام بھی بہت اونچا ہے، اس لیے علمی اعتبار سے اس کو بہت اونچا سمجھے۔ اور اللہ کے دین کے مقابلے میں جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طور طریقے ہیں، سب گری پڑی مٹی بھی نہیں ہے، مٹی بھی اس کے مقابلے میں اچھی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب نہایت حکمت والا ہے۔ العزیز غالب ہے، اقتدار کامل کا مالک ہے، چاہے تو ان شرک اور ان فضول اور بیہودہ رسموں پر فوراً گرفت کرے اور گوشمالی کرے، اور دن میں جو ہے تارے نظر آ جائیں ایسی پکڑ لے، لیکن الحکیم بڑا حکمت والا ہے، اس لیے فوراً پکڑتا نہیں، بہت مہلت دیتا ہے اور بہت سنبھلنے سدھرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک و رسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، ولا تفعل بنا ما نحن اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے کریم اللہ، تو بھی اعلیٰ ہے، تیرا دین بھی اعلیٰ ہے، تیرا حبیب بھی اعلیٰ ہے، تیری کتاب مبین بھی اعلیٰ ہے۔
اس کے مقابلے میں ہر راستہ اور ہر طریقہ اور ہر مذہب اے اللہ کچرا بھی نہیں ہے۔ اے کریم اللہ ہمیں اسلام کی عظمت نصیب فرما، اپنی کتاب مبین کی عظمت نصیب فرما یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ دل و جان سے اس کی قدر نصیب فرما اے اللہ، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس کے مقابلے میں جتنے راستے ہیں اے اللہ سب سے حفاظت نصیب فرما۔ کل قیامت والے دن اپنے مقبول برگزیدہ بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا اپنی حالت تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دو کہ بھئی تمہارے بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور غصے سے اندر جو ہے وہ کڑتا رہتا ہے دل کے اندر، اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تیری بیٹی ہوئی ہے۔ تو اپنے لیے تو بیٹیاں تجویز نہیں کر رہے، اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کر رہے، اور اللہ کے لیے تو اولاد گڑ لی، اور دوسرا پھر اولاد بھی بیٹیاں جو اپنے لیے پسند نہیں کی۔ تو یہ ان کے اپنی عقل کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہے؟ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ اہل جاہلیت کا یہ طرز عمل تھا کہ لڑکی کی پیدائش پر وہ ناراض ہو جاتے تھے اور اتنا خفا ہوتے تھے کہ ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور اندر غصے کے مارے کڑتے رہتے تھے، تو فرمایا کہ اس لیے مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب لڑکی پیدا ہو تو لڑکے کے بنسبت لڑکی کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار کریں تاکہ جاہلیت والوں کی مخالفت ہو۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس عورت کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو وہ عورت مبارک ہوتی ہے۔ یہ حدیث تو میں نے بعد میں پڑھی، میری پہلے بیٹی پیدا ہوئی تو ہمارے جبوڑی والے حضرت شاہ صاحب زیدہ مجدہم، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے حدیث کے حوالے سے تو نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا کہ پہلے پیٹ سے اگر لڑکی پیدا ہو تو وہ پیٹ مبارک ہوتا ہے۔ تو بعد میں یہ حدیث پڑھی کہ حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ جس عورت کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو تو وہ مبارک ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش پر لڑکے کی بنسبت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ اہل جاہلیت کی مخالفت ہو۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے دینے کا ذکر ہے وہاں اللہ نے لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ تو پہلے کس کو ذکر کیا؟ لڑکی کو ذکر کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا، پھر لڑکے کو ذکر کیا، ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہتا ہے تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے تو بانجھ کر دیتا ہے۔ حکیم سعید مرحوم ہزاروں کو علاج کیا اور ان کے اولاد ہوئی اور اپنی نرینہ اولاد نہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ بڑے علم والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر تقسیم کر رہا ہے، ایسے ہی نہیں خواہ مخواہ کسی کو لڑکیاں دے دیں اور چلو اس کو لڑکے دے دو، اندھیر نگری نہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ، وہ بڑے علم والا ہے، یہ علم کی بنیاد پر تقسیم ہے۔ اس لیے انسان ہے، فطرت ہے، چاہت تو ہوتی ہے اولاد کی۔ اب اگر لڑکی ہے تو پھر چاہت ہوتی ہے کہ لڑکا ہو، اور اگر لڑکا ہے تو چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی ہو۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، چاہت منع نہیں ہے، چاہت بھلے انسان رکھے، لیکن چاہت کے رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر چاہت پوری نہ ہو، اس کے خلاف ہو،
تو اللہ کے فیصلے پر اپنی چاہت کو قربان کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اس کا پورا ایمان رکھے کہ میرے حق میں یہ بہتر تھا اس لیے اللہ نے کیا۔ اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں تو خوش رہے کہ الحمدللہ اللہ نے میری چاہت کو نہیں دیکھا، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، الحمدللہ۔ مجھے کیا معلوم کہ اگر لڑکا ہوتا تو میرے لیے کیا کچھ ہو جاتا، الحمدللہ اللہ نے لڑکا نہیں، جدھر مولا ادھر شادولا، یہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ اور اگر لڑکے ہی لڑکے میں رہیں، اب چاہت تو ہے کہ لڑکی ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو اندر اندر علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اطمینان رکھے کہ میرے حق میں لڑکے ہی بہتر ہیں، لڑکی میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اگر بہتر ہوتی تو ضرور اللہ دے دیتا۔ اللہ کا فیصلہ برحق ہے۔ 33 مرتبہ مجھ سے کہلوایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ غلطی سے کیا ہے، پاک ہے۔ تو یہ اللہ نے لڑکے ہی لڑکے دیے تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ صحیح کون ہے؟ اللہ صحیح ہے۔ اللہ نے لڑکوں کا فیصلہ کیا تو صحیح ہے، تو پھر میں سبحان اللہ بھی کہہ رہا ہوں، ادھر اللہ کی غلطی بھی نکال رہا ہوں کہ اللہ نے لڑکی نہیں دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ہر نماز کے ساتھ مردوں کو اور خواتین کو کہو سبحان اللہ، وہ غلطی سے پاک ہے، بھول سے بھی پاک ہے کہ بھول گیا ہو، وہ خو اس کے پہلے 3 لڑکیاں تھیں، اب تو اس کو لڑکا دینا تھا تو اللہ بھول گیا ہو پھر لڑکی دے دی، نہیں ایسا بھی نہیں۔ لا یذل ربی ولا ینسا، وہ بھول چوک سے کیا ہے، پاک ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اب میری چاہت کے خلاف ہو رہا ہے، تو جہاں چاہت کے خلاف ہو وہیں تو صبر ہوتا ہے۔ صبر کہاں ہوتا ہے؟ چاہت کے موافق جہاں ہو تو وہاں تو صبر نہیں ہوتا، صبر وہیں ہوتا ہے جہاں چاہت کے خلاف ہو۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اس پر اطمینان رکھے کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہے بھلا ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے کہ بیوی کو گھر سے نکال دیا کہ اس کے تو لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی وہ پیدا کر رہی ہے، پیدا ہونے تک اس کو خود پتہ نہیں تھا کہ میرے لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا، تو کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو لڑکی دے رہا ہوں اور یہ بیوی کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، کتنا مردود ہو جائے گا۔ اور آج کی جدید سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے لڑکے اور لڑکی کے اندر عورت کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، یہ مرد کے جو ہے وہ اندر عمل دخل، مرد کا عمل دخل اس میں ہوتا ہے۔ وہ جو جرثومے ہوتے ہیں میل اور فیمیل، نر اور مادہ کے، اس کے نام رکھے ہوئے ہیں وہ سائنسی اعتبار سے، طبی اعتبار سے ایکس اور وائی، تو غالباً وہ یہ تحقیق ہے کہ مرد کے پانی میں ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں اور عورت کے اندر صرف وائی ہوتا ہے، ایکس نہیں ہوتا، اور یہ میل اور فیمیل کا فیصلہ اس ایکس کے اوپر ہے، وائی کے اوپر نہیں ہے۔ اگر وائی مرد کا وائی عورت کے وائی سے مل جائے تو پھر جو ہے لڑکی پیدا ہوگی، فیمیل پیدا ہو گیا، اور اگر اس کا ایکس اس وائی کے ساتھ ملا تو پھر جو ہے وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ تو اس کے اندر تو لڑکا لڑکی کا کوئی وہ اس کے اندر تو اثر ہی نہیں۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ 2 تار مل کے بلب جلتا ہے، پنکھا چلتا ہے، جو بھی چیز ہے، ایک جو ہے وہ گرم تار ہے اور ایک ٹھنڈا تار ہے۔ تو یوں سمجھو کہ عورت کا جو وائی ہے وہ ٹھنڈا تار ہے اور گرم تار اس کا ہے، ایکس اور وائی دونوں اس میں ہیں، تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ تمہاری وجہ سے ہوگا، اور یہ گھر سے کس کو نکال رہا ہے؟ بیوی کو نکال رہا ہے۔ تو جہالت کی بات ہے۔ خیر، یہ تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہے، ورنہ پیچھے امر رب کو دیکھیں تو اصل امر رب ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ برحق۔ تو تفسیر رول بیان کے اندر یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر زیادہ خوشی کا اظہار کریں تاکہ اہل جاہلیت کی مخالفت ہو۔ اور حدیث پاک میں یہ بڑا مضمون آیا ہے
کہ جس کسی اللہ کے بندے کو لڑکیوں کا امتحان ہو، لڑکیوں کے امتحان میں اس کو ڈالا گیا، تو فرمایا اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اس نے وہ انتظام کیا، اور پھر اس امانت کی ادائیگی کی، تو یہ بچیاں، یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، یہ اس ابا کو جہنم میں جانے سے بچائیں گی۔ اس لیے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر، لڑکیوں کی شادیوں پر اور ان کی اس امانت کی ادائیگی پر 2-4 پیسے جتنے خرچ ہوں، ان کو بہت اپنے لیے سعادت، یہ اس بچی کے اوپر میرا کوئی احسان نہیں، بچی کا احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا جو ہے یہ مال خرچ ہو رہا ہے اور میرے لیے آخرت سنور رہی ہے۔ باپ بننا آسان نہیں، باپ کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ہی سرخرو ہوگا، ورنہ باپ ہونے کے فرائض کی پوچھ ہوگی۔ بچے کو پالنا پوسنا، میں اور آپ بھی بچے تھے، ہمیں بھی ماؤں نے پالا پوسا، آج ان ماؤں کے احسانات کا ہمیں قرآن یاد دہانی کروا رہا ہے، ماں میری ہے اور یاد دہانی قرآن کروا رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ تشہد میں جب درود شریف سے فارغ ہوں، سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو ہم لازم پکڑ لیں، رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ حضرت بن نوری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں سنا، 63 سالوں کے قریب ان کی عمر ہو رہی تھی، تو فرماتے تھے آج تک کی ساری نفلی عبادت میں اپنی امی کو بخش چکا ہوں، ان کو ایصال ثواب کر چکا ہوں، لیکن دل پھر بھی گواہی دیتا ہے کہ بن نوری ماں کا حق ادا نہیں ہوا۔ ماں باپ تو بچے کو، انسان کے بچے کو پالنا پوسنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اب یہ زید بن عمرو بن نفیل بچی کو لا رہے ہیں پال پوس کے جوان کر کے، اور پھر اس کے بعد ماں باپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم چاہو تو واپس کر دوں، اور اگر اب بھی تم واپس نہیں لینا چاہتے تو اس کی شادی کر کے اس امانت کی ادائیگی میں کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اس زید بن عمرو بن نفیل کو بیٹا جو دیا اس کا نام سعید ہے، سعید بن زید، جو 10 مبشرہ میں سے بنے، اور یہ وہ سعید بن زید ہیں جس کے گھر میں فاطمہ آئی، اور یہ فاطمہ اور سعید یہ وہ جوڑا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا۔ تو بتوں کے نام پر روزی میں، رزق میں حصے نکالنا، یہ وہ کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے کہ ایک تو رزق اللہ نے دیا، اور دوسرا اس میں سے تم جو ہے وہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہو۔ دوسری خرابی یہ کہ لما لا یعلمون، کہ فرمایا کہ ان معبودوں کے لیے یہ حصہ مقرر کرتے ہیں، لما لا یعلمون، جن کو یہ جانتے نہیں۔ یہ ایک عجیب لفظ ہے، لما لا یعلمون، ان کو وہ جانتے نہیں ہیں، ان کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ میں اس کو سوچتا رہا کہ مشرک جب بت کو پوجتا ہے، بتوں کے نام پہ جتنے بھی ہندو ہیں بتوں کو تو یہ تو جانتے ہیں، بتوں کو نہیں جانتے، بتوں کو جانتے ہیں، اپنا سارا جو ان کا مذہب ہے اس کو جانتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لما لا یعلمون، کہ نہیں جانتے ہیں۔ تو آج ایک تفسیر دیکھ رہا تھا، اس سے یہ کھٹک دور ہوئی۔ اس میں یہ تھا، اللہ اکبر، اس میں یہ تھا کہ یہ علم نہیں ہے، یہ خیالات و توہمات ہیں، خیالی پلاؤ، یہ خیالات ہیں، توہمات ہیں۔ علم تو یقین کو کہتے ہیں، اور مبنی بر حقیقت چیز کو کہتے ہیں۔ العلم نور، اور اس کی اساس، علم کی اساس اور بنیاد وہ وحی خداوندی ہے، کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے، بندوں کی صفت جہالت ہے، بندوں کی اصل جو ذاتی سے وہ جہالت ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے آنکھیں دیں، کان دیے، دل دماغ دیے، یہ ذرائع علم تمہیں دیے، ان کے ذریعے سے تم علم حاصل کرو، اور اوپر سے وحی کا نور اتارا۔ تو یہ علم ہے۔ باقی یہ معبودوں کے بارے میں جو ان کے ہیں خیالات، وہ محض خیالات ہیں،
توہمات ہیں، وہ کوئی علم اور سند اور دلیل نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان معبودوں اور بتوں کے لیے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انہوں نے حصہ مقرر کیا۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم اس بہتان اور افتراء کی تم سے پوچھ ہوگی۔ یہ جتنا آدمی شرکیہ چیزیں گھڑتا ہے اور شرکیہ کام بناتا ہے اور مختلف رسمیں نکالتا ہے، فرمایا یہ تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، تم نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، ان کی تم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے کس بنیاد پر یہ کام شروع کیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، نبیوں کی تعلیم ہے، کوئی آسمانی وحی اور کتاب نازل ہوئی ہے، کس بنیاد پر یہ کر رہے ہو؟ تو جب کوئی بنیاد نہیں تو پھر نرا الزام اور بہتان ہے، افتراء ہے، اس کی تم سے پوچھ ہوگی۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، مشرکین میں ایک اور خرابی تھی، اور وہ یہ کہ اللہ کے لیے بیٹیاں گھڑ رکھی تھیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ بعض قبائل بنو خزاع، بنو کنانہ، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ تو ہے لیکن بگڑا ہوا ہے۔ بگڑا ہوا یہ کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ رہے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں مان رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ہندوؤں کے ہاں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ ہے، تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ بھی فرشتوں کے حوالے سے بگڑا ہوا ان کا عقیدہ ہے۔ کروڑوں جو دیوی دیوتا انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، تو یہ گویا کہ وہی اصل صحیح عقیدہ وہی ہے جو مسلمانوں کے ہاں فرشتوں کے حوالے سے عقیدہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ بارش کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے، پہاڑوں کے فرشتے مقرر ہیں، اور ہماری ذاتوں پر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک صورت میں سورہ رعد میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ لوگوں کے آگے اور پیچھے نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتوں کا جو صحیح ایمان ہمارا آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، تو یہ ایمان یہی بگڑا ہوا، چونکہ کوئی رہنمائی کرنے والا تو ہے نہیں، تو یہ بگڑ کر ہندوؤں کے ہاں دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ جو ہے بن گیا۔ پھر ان کے ساتھ اور بہت سارے عقائد، وہ نتھی ہوتے ہوتے کیا سے وہ کنڈے سے ڈنڈا بن گیا۔ تو جب اوپر کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو پھر بگڑتے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 1400 سال پہلے جیسے تھی آج بھی ویسی ہی ہے، اور ساتوں بر اعظموں میں جہاں بھی چلے جائیں وہ سنت ایک ہی ہوگی، لیکن بدعات کا رنگ مختلف ہے۔ ایک ملک کی بدعتیں الگ رنگ کی ہیں، دوسرے ملک کی بدعتیں الگ رنگ کی ہیں، پچھلی صدی میں الگ رنگ تھا، اگلی صدی میں الگ رنگ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان بدعات کے اوپر کوئی نگرانی نہیں ہے، اور سنت اس کے اوپر قرآن و حدیث یہ جو ہے نگران مقرر ہیں، موجود ہیں، اس لیے یہ صدیوں گزرنے کے باوجود ایک ہی رنگ ہے۔ تو بیٹیوں کو اللہ کا، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، دو باتیں فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سبحانہ، اللہ اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں یہ مضمون ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ اولاد سے پاک ہے اور خود کسی کی اولاد ہونے سے بھی پاک ہے۔ اس لیے فرمایا سبحانہ، وہ اللہ اولاد سے اور بیٹیوں سے پاک ہے۔ اصل جو بات ہے، جواب ہے، وہ تو یہی ہے۔ آگے ایک اور بات فرمائی وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ،
اور خود اپنے لیے وہ بیٹے گویا کہ چنتے ہیں یشتہون جو وہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے ظل وجهه مسودًا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ کظیم اور وہ غصے سے کڑتا رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ یہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے اس گویا کہ بری خوشخبری سے جو اس کو دی گئی۔ ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب اس لڑکی کو سوچتا ہے کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ روکے رکھوں، اپنے پاس ٹھہرائے رکھوں، ام یدسو فی التراب یا اس کو زمین میں گاڑ دوں۔ یہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ دوسری بات کا خلاصہ یہ کہ ان مشرکین کی یہ بات اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ اپنے لیے تو یہ لڑکیاں پسند نہیں کرتے،